عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو. یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا. اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے. یعنی وہ کنٹینیوس سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی. ہمیشہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے. الحمدللہ. اعتکاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے. بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو صراحتاً حکم فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا. نمبر 1 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. نمبر 2 والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا. نمبر 3 والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتکاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری تھی. یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے. نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 3 رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. بھائیو، سورۃ البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں رکوع نمبر 23 ہے، اس میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 جس میں اشارتاً اعتکاف کا بھی ذکر آیا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں، امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس میں بھی اشارتاً اعتکاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے. جہاں تک اعتکاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی، کیمیہ سعادت کے اندر، تذکرۃ الواعظین کے اندر اور کتابوں کے اندر. لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے. اسی لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض پہ موجود نہیں. بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے
کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو، اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں. تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور سنت بھی ہے، احادیث بھی آ جائیں گی آگے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصاویر کا فتنہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی، ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی بد دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دے، عین ممکن آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا. لہذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اعتکاف بٹھایا جائے، کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں. آج کل تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور میاں بیوی جو ہے وہ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوٹلوں میں، اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آ گئے ہیں، وہ کبھی لائٹس کے اندر، کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں، اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا. اور میری اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا، مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے. تو اعتکاف یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے ہے، لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی عافیت ہے. لہذا میں اجتہاداً یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر، یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے، اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں، ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں. تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے. یہ صحیح الاسناد حدیث سے ثابت ہے. مسئلہ نمبر 161B میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں. آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں. تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب ہم نے گھر میں نہیں کرنے دینا. تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں. اور بخاری روایت جعلی ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. لہذا شیخ زبیلیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جعلی ڈکلیئر کیا. اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وہاں پر یہ نہیں آیا کہ 3 حرم کے اندر اعتکاف کرو، وہ جرنل آیا اسی کا. لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. یہ تفرد ہے شیخ البانی کا، امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے. امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ.
البتہ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 693 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اونٹوں کے کجاوے مت کسو۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ فلاں مسجد میں میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نیت صرف 3 مسجدوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں، اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جعلی روایتیں ہیں، اور وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ سفیان بن عیینہ اس میں مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی ہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 2099 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے، 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تیسری حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2102۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 1 مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا، اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں۔ وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اما عائشہ کہتی ہیں کہ خیمہ لگا دیا، پھر سیدہ حفصہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب آئیں حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں، بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا
کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر. یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال. پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا، اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے. حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے. تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہیں. لہذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے الحمدللہ، میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تا حال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے. تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں. وہ